السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے اس کی اعلیٰ قیادت نے جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں، 19 جو لوگ تھے، 19 مجرمان تھے جن کو 2 سال تک کی سزائیں سنائی گئی تھی 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پر، ان کو آج معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی جو ہے یہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے، قانون کے تحت ہوئی ہے، اور آرمی چیف نے رحم کی اپیل جو تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کا، ان میں سے بہت سارے لوگ رہا ہو گئے، کچھ ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ تھی آج کی، جب آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کی تو اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے اس نے میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز بننا تھا، وہ بریکنگ نیوز بنی، اور اس کے بعد یہ اس کو جوڑنا شروع کر دیا گیا۔ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یعنی تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، آج ملاقات ہونی ہے، تحریک انصاف اپنا ایجنڈا پیش کرے گی، تو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ شاید یہ جو سزائیں ان کو ریلیز کیا گیا، ان کو رہا کیا گیا ہے، یہ گڈ ول جیسچر ہے، یہ سی بی ایم ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، اور اس کے بعد یہ تاثر بننا شروع ہوا کہ شاید جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان کو بھی ان کی رحم کی اپیلیں منظور کر لی جائیں، یا کورٹ آف اپیلز میں ان کے کیسز ریفر کر دیے جائیں اور پھر وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ناظرین یاد ہوگا، اس سال عید کے اپریل میں عید کے موقع پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جن ملزمان کو کم سزائیں ہونے کی امید یا توقع ہے، مطلب 1 سال سے 2 سال کے درمیان، ان کو عید کے اوپر رہا کر دیا جائے۔ جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس کے خلاف جو کیس سن رہی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا وفاقی حکومت سے کہ جن کی سزائیں کم ہیں آپ ان کو ریلیز کر دیں۔ اس کے اوپر 20 لوگوں کو اس وقت ریلیز کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ رحم کی بنیاد پر یا نرمی دکھاتے ہوئے وہ لوگ جن کی سزائیں پوری ہونے والی تھیں یا تھوڑی بہت سزا وہ کاٹ چکے تھے، تھوڑی بہت رہتی تھی، ان کو چھوڑا گیا۔ اپریل 2024 میں بھی لوگوں کو چھوڑا گیا تھا جن کو ملٹری کورٹس نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جن کو آپ نے کم سزا سنانی ہے تو ان کو آپ ریلیز کر دیں، ان کو پھر ریلیز کر دیا گیا ان کو، اور ان کو عید کہا گیا کہ یہ عید گھر پہ جا کے منائیں۔ تو یہ 20 لوگ تھے پہلے، 19 یہ ہیں، یہ بھی وہ لوگ ہیں، اس میں 2 سال سے اوپر کی سزا والا کوئی نہیں ہے، ان کے فیصلے بعد میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی سزا کم ہو جائے۔ لیکن ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیے، یہ سزائیں کم کی کر کے ان کو رہا کیا گیا ہے، جو ان کا جرم ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ کنوکٹڈ ہیں، اور جو کنوکٹڈ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی 8 مہینے پہلے آ گیا ہے، کوئی 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی 3 مہینے پہلے جیل سے ریلیز ہو گیا، جن کو بھی مزید کچھ وقت جیل میں گزارنا تھا۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کے لیے یہ ایک اچھا خوشی کا آج موقع ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا وہ لوگ جن کو 6 سال، جن کو 4 سال، جن کو 3 سال، یا جن کو 10 سال تک سزا سنائی گئی ہے، کیا ان تک بھی یہ معافی پہنچے گی، اور کیا ایک جنرل ایمنسٹی جو ہے وہ دے دی جائے گی؟ تو ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پر ایسا ممکن ہے، کیونکہ فوج کی اعلیٰ قیادت کا 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے جو اس دن واقعات ہوئے تھے اس کے حوالے سے بہت سخت موقف ہے، اور ابھی تک اس کے اندر نرمی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر سب کو معاف کرنا تھا تو پھر ابھی جو سزائیں سنائی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو، وہ کیوں سنائی گئی ہیں؟ 83 لوگوں کے قریب لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس کا اعلان جو ہے وہ 2 مرحلوں میں کیا گیا۔ تو اب ان سب کو کیا اس طرح معافی مل جائے گی؟ تو ایسا نہیں لگتا کہ ان سب کو فوری طور پہ جو ہے وہ معافی مل جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مزید کچھ عرصہ جیل میں رہنا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کا جرم بھی شاید اتنا بڑا نہیں تھا، اسی لیے ان کو سزا کم سنائی گئی تھی۔ لیکن اس سے یہ تاثر لینا کہ 9 مئی کے حوالے سے شاید فوج کا موقف بدل گیا ہے، یہ غالباً نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا، یہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ ابھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آج چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے تحریک انصاف نے۔ تحریک انصاف چارٹر آف ڈیمانڈ دے گی، اپنی شرائط پیش کرے گی۔ 2 پیشگی شرائط تحریک انصاف نے عائد کی ہوئی ہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 31 جنوری تک کم از کم یہ 2 مطالبات کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو مذاکرات آگے بڑھیں گے۔
ورنہ ہم دیکھیں گے اگر حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو پھر ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک گڈ ول جیسچر کہہ لیں آپ, ایک نرمی کہہ لیں, اور اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے. اور جو تحریک انصاف پراپوگینڈا کرتی ہے کہ بے وجہ سختی کی جاتی ہے, بہت زیادہ تحریک انصاف پہ سختی ہے, تو اس حوالے سے ایک اس تاثر کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کی جو ہے ایک کوشش آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے کی طرح جو جس طرح میں نے 20 کہا, تو یہ 39 لوگ جو ہیں اب جیلوں سے ریلیز ہو گئے ہیں اپنی سزا بھگتنے کے بعد, جن کو لمبی سزائیں ہوئی ہیں, جس میں حسان نیازی ہیں, عباد فاروق ہیں, اور لوگ ہیں. ان کا ابھی معاملہ جو ہے وہ کورٹ آف اپیل میں ہے. رحم کی جو اپیلیں ہیں, جو ایک پورا ایک دیکھیں ملٹری کورٹ جو فیلڈ کورٹ جنرل مارشل ہے یا فیلڈ کورٹ مارشل ہے, جب وہ ملٹری کورٹ کرتی ہے, سزا سناتی ہے, اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے فوج کے اندر. فوج کے اندر اپیل میں اگر سزا برقرار رکھی جائے تو پھر آئینی شک کے تحت, آئینی حق کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے تحت ہائی کورٹ کے اندر آپ جا سکتے ہیں ان سزاؤں کے خلاف. اور اگر آپ کو وہاں سے ریلیف بھی نہیں ملتا تو آپ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں. تو ابھی ان کو تو پہلے ہی مرحلے پہ ریلیف مل گیا ہے. ریلیف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا ختم نہیں ہوئی, جو کنوکشن تھی وہ ختم نہیں ہوئی, لیکن سزاؤں کے اندر جو ہے وہ کمی کر دی گئی. آرمی چیف کو یہ اختیار ہے, وفاقی حکومت کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ سزا میں کمی کر سکتی ہے یا سزا کو مکمل طور پہ ختم کر سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو معافی دے دی ہے یا سزا کم کر دی ہے, تو یہ جو سختی کا تاثر تھا اس سے تو وہ ختم ہو جائے گا, لوگ دوبارہ جو ہے اس قسم کی حرکت کریں گے. جو 1.5 مہینہ 1.5 سال 2 سال پونے 2 سال سوا سال جیلوں میں رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا وہاں پہ بڑے مزے میں تھے, کیا وہ وہاں پہ بہت خوش تھے, کیا وہ خوش نہیں ہے کہ ان کی سزا میں کمی ہو گئی اور وہ ریلیز ہو گئے ہیں. تو وہ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا وہ بہت خوش تھے, وہ بڑی مشکل میں تھے. ظاہر ہے ان کی فیملیز بھی سفر کر رہی تھیں, ان کے خاندان والے سفر کر رہے تھے, ان کے عزیز رشتہ دار سفر کر رہے تھے, دوست ان کے. تو اس لیے ان کے لیے ان سے پوچھیں کہ یہ ان کے لیے کتنا اہم ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فوج نے 9 مئی کے حوالے سے اپنا موقع بدل لیا ہے یا نرمی پیدا ہو گئی ہے اور 9 مئی کے حوالے سے تحریک, یا یہ تاثر قائم کیا جائے کہ شاید تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بند دروازے کھل رہے ہیں. یہ بند دروازے کھلنے کا انحصار جو ہے وہ مذاکرات پہ ہے. یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا, یہ مذاکرات کس سمت میں آگے بڑھتے ہیں, کس طرح آگے بڑھتے ہیں, اور اس کا براہ راست تعلق وہ اس بات سے ہے کہ تحریک انصاف کیا فوجی قیادت کے حوالے سے آرمی چیف جناب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے حوالے سے اپنا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرتی ہے. ان کا جو سوشل میڈیا آن سلاٹ ہے, کیا اس کے حوالے سے تحریک انصاف اپنی قیمت عملی کو تبدیل کرتی ہے. وہ اس کی جو جارحانہ سیاست ہے کیا اس کو جو ہے وہ اس کو تبدیل کرتی ہے. ان باتوں کا تعلق اس سے ہے. جو آج کی سزائیں ہیں یہ ایک پروسیس ہے, پہلے بھی یہ عمل ہوا تھا, پہلے بھی ریلیف ملا تھا, اب یہ عمل ہوا ہے, ابھی ریلیف ملا ہے. کیا باقی لوگوں کو بھی ملے گا؟ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مزید ریلیف مل جائے آگے چل کے, کیونکہ 67 کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ ان میں سے 19 کا فیصلہ ہو گیا ہے, 48 ابھی پینڈنگ ہیں جو رحم کی اپیلیں تھیں. تو ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. جیسے ان کا فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے ان کی سزائیں کم ہو جائیں یا ان کو بھی جو ہے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے. کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل نہ ہو. تحریک انصاف کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے, اس کا جو رویہ ہے یہ اس کے اندر تبدیلی کی غمازی نہیں کرتا, اس کی عکاسی نہیں کرتا, یہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہے. اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عمل تھا, اس عمل کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو ریلیف ملا ہے چند ماہ کا, جنہوں نے مزید جیل میں گزارنے تھے وہ اب اپنے خاندانوں کے پاس واپس آ گئے ہیں. یہ ظاہر ہے ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے خوشی کی بات ہے. کنوکشن سٹینڈ کرتی ہیں, کنوکشن جو سزا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ اب بھی موجود ہے. اب تک کے لیے اتنے, بہت شکریہ.